السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل سے گفتگو چل رہی ہے اور آج اس کا 24واں درس ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان اس پروگرام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل سے مراد 23ویں پروگرام میں نے یہ بات کی تھی آپ سے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کی اصل دشمنی کیا تھی، اور میں نے اس کی وہ 4 وجہ بیان کی تھی کہ اس کی بنیاد پر وہ مسلمان یہودی وہ مسلمانوں سے شروع سے کھار کھاتے ہیں۔ پھر میں نے سوچا تھا کہ اس پر ہم گفتگو کریں کہ آج تک ان کی دشمنی کی کیا وجہ ہے، تو یہ بڑا لمبا ٹاپک ہو جائے گا اور سیرت سے بڑا ہٹ جائے گا، لہٰذا میں نے اس کو گفتگو کرنے کی جو پلان تھی ہماری، اس کو پلاننگ کو چھوڑا ہوں۔ اس کے بعد میں نے آپ سے یہ کیا تھا کہ اب یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قسم کی پلاننگ کی، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے، دماغ میں بات آ رہی ہو کہ آپ جب مکی زندگی میں تھے تو بڑے پرابلم تھے، اب مدینہ میں آ گئے ہیں، لہذا معاملہ بہت ہی دعوت کا آسانی سے گزر رہا ہے۔ ایسی قطعی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک جملے میں پورے دونوں کو موازنہ کر کے بتایا تھا کہ مکے کے جو کافر تھے وہ تکبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر مقابلہ کر رہے تھے۔ یہاں کے جو لوگ تھے، چاہے منافق ہوں یا یہودی ہوں، یہ بزدل تھے اور حضور کے حسد میں ساری پلاننگ کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کیا 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 ہے، میں کوشش کروں گا کہ آج سب کو لپیٹ دوں، اور پھر اس کے بعد 1 ہجری گویا مکمل ہو جائے گی، اور کل انشاءاللہ ہم جو گفتگو کریں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہجری پر گفتگو کریں گے کہ نبوت کے 2 سال پھر دعوت کا کام کس طریقے سے آگے بڑھا۔ یہ یہودیوں نے بڑی سازشیں کی، بڑی پلاننگ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے انہوں نے، میں نمبر تو نہیں بتا سکتا سب سے پہلے، مطلب یہ کہ یہ حرکتیں کی انہوں نے مسلمانوں پر اور نبی پر، یہ تانا دیتے تھے، کیونکہ جب آدمی ہاتھ سے نہیں جیتتا ہے نا، بچہ دیکھیں ایک لڑتا ہے، نہیں جیتتا تو دانت کاٹ لیتا، وہ جب تک جیتنے کی طاقت رہتی ہے وہ ہاتھ سے کرتا ہے۔ تو ان میں کسی کی طاقت یہ نہیں تھی کہ اب اللہ کے رسول سے ہاتھ ملا لیں، کیونکہ آتے ہی اللہ کے رسول نے ایک ایسی پلاننگ رب کے گائیڈین کے تحت کر دی تھی کہ سارے یہودیوں کو معاہدے میں کیا کر لیا تھا، باندھ دیا تھا۔ یہ میں نے بات آپ کو اس دن ذکر کی تھی۔ تو اندر یہ لوگ تانا دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن اونٹنی غائب ہو گئی، کہیں چلی گئی، تو ایک یہودی کو اللہ کے رسول نے بڑا اس کو ڈھونڈوایا، تو ایک یہودی نے کہا کہ ویسے تو کہتے ہیں ہم 7 آسمان کی خبر لاتے ہیں، اور گھر میں اونٹنی غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے جب یہ تانا دیا تو اللہ کے رسول کو یہ بات پہنچائی گئی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سادگی تھی، اور کوئی تصنع، کوئی ایسا تو نہیں تھا خدا نخواستہ بنے بنائے نبی اپنے آپ سے، جو تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا۔ حضور نے کہا دیکھو میں جو وہ بتاتا ہوں 7ویں آسمان کی بات، وہ بھی اسی وقت بتاتا ہوں جب وہ بتاتا ہے، ورنہ میرے پیچھے بھی اگر کوئی کھڑا ہو کر کے ہم پر حملہ کر دے تو ہمیں اس کی کوئی اطلاع نہیں۔ ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہیں، یہ رب کی شان ہے۔ اونٹنے کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضور نے یہ بات کی، اللہ تعالیٰ نے سن لی کہ ہمارے نبی کو تانا دیا رہا۔ جبریل علیہ السلام آئے، کہا بتا دو ان کو اونٹنی فلاں جگہ پر گئی ہوئی ہے، اور پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اس کی نکیل ایک ببول کے درخت سے پھنس گئی ہے،
جس کی وجہ سے وہ اونٹنی وہاں سے آ نہیں پا رہی ہے، لہذا آپ فلاں جگہ پر آدمی بھیجیں اور وہاں پر تلاش کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہی اس وقت جب اللہ نے بتا دیا، اس کے پہلے اقرار کر لیا آپ نے کہ مجھے نہیں معلوم ہے، سادگی سے۔ اسی درمیان میں اس کا پرانا نام یثرب ہے، مدینے کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب ہے۔ یثرب کی جو موسم تھا بڑا بیکار تھا، اور یہاں پر جو باہر کے لوگ آتے تھے وہ قطعی اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، عجیب عجیب قسم کے بخار اور پیٹ کی بیماریاں ہوتی تھیں۔ اتفاق ایسا ہوا، ایک طرف تو مہاجرین جب آئے نئے نئے تو ایک تو کھانے کی پرابلم، کیونکہ ہر آدمی وہاں سے بیچارہ جو آیا وہ کچھ لاد پھاند کے نہیں آیا، کچھ کھانے کی پرابلم، کچھ مدینے کا پانی، تو بہت سے صحابہ جو ہے نا وہ زبردست بیمار ہو گئے۔ تو یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب یہ بیماری اصل میں ہم لوگوں نے پورے مہاجرین پر جادو مار دیا ہے اور اب یہ ٹھیک نہیں ہونے والا ہے، سب کو جھیلنا ہے۔ بعض صحابی بیچارے گھبرا کر کے بولے اللہ کے رسول یہ بیماری کچھ نہیں ہے، اگر ہم صرف مکے کا پانی پی لے تو ٹھیک ہو جائیں، لیکن اب ہم مکے جا نہیں سکتے، یعنی ایسی آہ بھری کہ اگر مکے ہم کو پانی بھی مکے کا ہم پی لے تو ہم ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا یہ تانا دیا جا رہا ہے تو رب کے دربار میں ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار عالم اس یثرب کو بہترین شہر بنا دے، اس کے سامنے جو ماپتے تھے یعنی تجارت میں برکت عطا فرما دے، اس کے موسم کو درست فرما دے، اس کے پانی کو صحیح فرما دے۔ اللہ کے رسول نے جو دعا کیا اس کے بعد رب نے تینوں دعاؤں کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد اس دن سے اس کا نام مدینۃ الرسول پڑ گیا۔ یثرب بھول گئے کیونکہ یثرب کے معنی ہی غلط ہوتے ہیں، تو مدینہ اس کا نام جان بوجھ کر رکھا گیا۔ اس کے بعد حالات ایک دم ٹھیک ہو گئے، پانی بھی ٹھیک ہو گیا، ہوا بھی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بہت بیمار ہوئے، ابو بکر بہت بیمار ہوئے، حضرت شداد بہت بیمار ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد جب نبی کے وسلم نے سنا کہ یہ تانا مارا جا رہا ہے کہ ہم نے سب پر جادو پھرا دیا ہے، تو حضور نے اپنے رب کے دربار میں اپلیکیشن ڈالی اور وہاں سے اپروول ہو کر کے آ گئی۔ اچھا، ایک پرابلم اور یہودیوں نے کی، کہا یہ جتنے مہاجر آئے ہیں نا ہم لوگوں نے ایسا کرتوت کرا دیا ہے بچہ کسی کو نہیں آنا تھا، بولتے نا باندھ دیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے بھی باندھ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا، رسول یہ کہ اچھا اتفاق ایسا ہوا کہ تقریباً 11-12 مہینے تک جتنے بھی لوگ آئے تھے کسی کو کوئی اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے باندھ دیا ہے، جیسے آج وہ عامل لوگ بولتے نا بندھا ہوا ہے معاملہ، پیسے کا چکر، 5% بندھا ہے، 95% اس نے باندھ رکھا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بھی اپلیکیشن ہے کہ آپ باندھ رکھا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، پروردگار عالم کی جانب سے ہے، ہم دعا کریں گے۔ بہرحال اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور پھر سارے مہاجرین نے خوب خوشی منائی، پارٹی ہوئی، کھانا کھایا گیا، اور یہ بتا دیا گیا یہودیوں کو کہ صاحب جو بندھا تھا وہ کھل گیا معاملہ، اب تم باندھا کرو۔ اس کے بعد پھر مہاجرین میں اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ دعوت کو کیسے کیسے ستایا جاتا ہے، ایسا نہیں صرف دعوت کو کتاب ہم جو ہے وہ کسی کو ٹکنے نہیں دیں گے مسجد میں، دعوت کا الگ الگ انداز ہوتا ستانے کا، تو یہ ایک ستانے کا انداز۔ اس کے بعد یہودیوں نے پلاننگ کی کہ یہ اگر صحیح میں نبی ہے تو ہم لوگ ایک سوال کا ایک بنچ بناتے ہیں اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اللہ کے رسول نہ کو بولو یار، اللہ کے رسول بولتی ہے تو وہی تو ہمارا پنگا ہے، تمہیں بولتے ہیں ہم اللہ کے رسول سے سوال کریں گے، یہ نہیں بولنے کا ہے، ہم محمد بن عبداللہ سے سوال کریں گے، وہ جب اگر ہماری بات کا جواب دے دیں گے تب ہم ان کو نبی مانیں گے۔ نبی کے وسلم کے پاس آئے، نبی کے وسلم سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تجھے جو معلوم ہوگا بتا دیں گے، نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اللہ یہ بتاؤ اللہ کے رسول، یہ پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کون پیدا کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام آئے، کہا ان کے سامنے قل هو اللہ احد پڑھو، یہ اللہ کا شجرہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، یہ ایک سب سے الگ ذات ہے۔ جتنی تمہارے اندر کمزوریاں اس سب سے رب
بریے حضور نے فرمایا یہ ہمارے رب کا شجرہ ہے اور یہی ہمارے رب نے بتایا ہے، یہ تمہارا جواب ہے۔ اچھا ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ اگر یہ جواب دیں گے پھر یہ بھی بولتے یہودی؟ ہاں، بات آپ نے قسم سے بہت ایک دم صحیح کہی۔ دوسرا سوال، کیا رسول سے بتاؤ کہ یہ میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اصل تو نطفہ باپ کا ہوتا ہے، یہ بچہ ماں کو کیسے پڑ جاتا؟ بچے کی شکل کبھی کبھی ماں کو ہوتی ہے، کبھی کبھی باپ کو ہوتی ہے، باپ کو پڑی تو سمجھ میں آتا، چلو یہ ماں کو کیسے پڑ جاتا؟ اب کوئی بایو کا ماسٹر تو ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل علیہ السلام آئے گا ان کو جواب دے دو۔ اچھا یہ بھی نہیں جانتے بیوقوف کہ ڈائریکٹ اللہ گائیڈ کر رہا ہے اور ساری باتوں کا جواب بھی مل جائے گا، لیکن جب آدمی کی کھوپڑی پھری رہتی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کا جواب دے دیا تو اگر آپ جواب دے دیے تو میں مان لوں گا آپ نبی ہیں۔ حضور نے کہا سنو، کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، حقیقت میں دونوں کے نطفے سے اولاد ہوتی ہے، ایک کے نہیں ہوتی۔ اگر ایک کے نہ ہو اور ایک کو ہو تو اولاد نہیں ہونی ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے، پھر آپ نے عورت کے نطفے کی بڑی تشریح فرمائی۔ آپ نے فرمایا اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا پیلا لیے ہوئے ہوتا ہے اور وہ پتلا ہوتا ہے۔ اگر اس کا مان جو ہے نطفہ مرد کے نطفے پر غالب آ جاتا ہے تو شباہت عورت کی ہو جاتی ہے، اور اگر مرد کا نطفہ غالب آ جاتا ہے تو بچہ باپ کی شکل کو ہوتا ہے۔ اللہ آپ نے ایک دم صحیح بتایا، کیونکہ یہ سب توریت میں لکھا ہوا تھا، وہیں سے یہ پوچھ رہے تھے، ورنہ ان کے فرشتوں کو خبر نہیں کہ ایسا سوال کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے اس کا جواب بھی دے دیا۔ اس کے بعد کہا شاید بتاؤ کہ ہم لوگ تو آپ کو معلوم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ کہا ہمارے یہاں ایک نبی نے کچھ چیزوں کو حرام کر لیا تھا، کوئی چیز ایسی تھی جو حلال تھی اس کو حرام کر لیا، وہ کون سی چیز حرام کی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو بتایا تو مان لیتے میں نبی آپ ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتا دیا کہ اونٹ کا گوشت لوگ حرام کیے جس کو اللہ حلال کیا تھا، ان کو بتا دو، اور یہ بھی بتا دو کہ تم نہ بہت پسند ہے وہ اونٹ کا گوشت۔ اللہ کے رسول نے ویسے ہی بتا دیا جیسے جبریل نے بتایا تھا۔ کہ خدا کی قسم ایک دم تم سچ کہہ رہے ہو۔ کیا رسول اچھا ایک بات اور پوچھنے کا، کہا تو نہ پوچھو۔ کہا جب آپ انبیاء جب سوتے ہیں تو آپ کی نیند کی کیفیت کیا ہے؟ ہماری نیند اور آپ کی نیند میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم جب سوتے ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے، یہ سب انبیاء کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اگر سو بھی جائے نا تو اللہ کے رسول کا وضو نہیں ٹوٹتا، سونے کی وجہ سے۔ ویسے ٹوٹ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے۔ انہوں نے کہا قسم خدا کے بعد ایک دم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی کیفیت ہے۔ خود میں کہتا یہ بتاؤ یہ جو قیامت بولتے یہ کب آئے گی؟ پانچواں سوال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کے علاوہ کون بھی نہیں جانتا، نہ تمہیں جانتے، نہ موسیٰ جانتے، نہ میں جانتا۔ جبریل علیہ السلام ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے، کچھ سوال کیے، حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیے۔ پہلے جب آئے تو جو صحابہ بیٹھے تھے وہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے۔ آ کر کے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ پھر آخر میں سوال کیا کہ یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور نے بہترین جملہ جواب دیا کہ بل مسئول عنہا بعلم من السائل، جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ مطلب نہ تمہیں جانتے نہ میں جانتا، اگر تمہیں جانتے جتنا اتنا میں جانتا، تم بھی نہیں جانتے ہم بھی نہیں جانتے۔ یہی بات نبی کے وہاں فرما دی کہ اس کا علم اللہ کو ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہی بات توریت میں لکھی تھی۔ انہوں نے کہا بات ایک دم صحیح کہہ رہے، لیکن ہمیں ایمان نہیں لاتے، ہم کیا ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول کو یہ بات بھی معلوم تھی، اللہ نے بتا دی تھی کہ جس کو توفیق ملنی اس کی ملنی، آپ پریشان زیادہ نہیں ہو، آپ دعوت کا کام کیے جائیں، رزلٹ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ بے تکے سوالات۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کبھی کبھی محفل میں آتے تو بولتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر بیٹھی تھی، ایک یہودی آیا، کہا السلام علیکم، مطلب تھا سام کہتے ہیں گرم ہوا کو اور موت کو، کہ تم پر موت ہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ السلام ہی کہا ہو، میں السلام سناؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی سن رہی تھی کہ یہ دیکھو بدماش کو نبی پر موت کی بد دعا کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، موت ہو تم پر ولعنت اللہ، اور اللہ کی لعنت بھی ہو۔ زور سے بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بولے وعلیکا، کیا بولے؟ وعلیکا، تم پر بھی، کیا جو تمہیں بولے۔ نبی میں عام آدمی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو عائشہ، اتنا نہیں بولنا چاہیے تھا۔ کہا آپ کو معلوم نہیں کیا بول رہا تھا؟ کہا میرا جواب آپ نے سنے کیا بولے آپ؟ کہا میں بولا وعلیکا، مطلب کیا؟ تم اگر بولے موت ہے تو وہی تم پر بھی پلٹ کے جا رہا ہے، اور اگر تمہیں سلام بولے ہمیں سنے نہیں تو وہ سلام تم پر، جو بولے وہ۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نرمی اختیار کرو، تمہیں تو اگر وہ السلام بولا تمہیں تو ایک جملہ اور پڑھا دیا نا، لعنت اللہ بھی بول ڈالے نا وہ آگے بڑھ کر کے۔ حضرت عائشہ نے بھی کہا یہ کیا ہے؟ یہ حب للہ ہے، یہ حب للہ، اسے بندہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ وہ اللہ کے رسول ہی اتنا ظرف رکھتے ہیں نا کہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ عام آدمی کیا ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام نہیں کنٹرول کر پائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا اللہ میں ابھی مان لاتا ہوں، معلوم سمجھ گیا میں خدا قطعی نہیں ہوں، آپ ہی اللہ ہیں اور میں ایمان لا رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام سمندر سے مٹی اٹھائے، اس کے منہ میں ٹھوسے فرعون کے کہ آگے جملہ نہیں بولنا، کہیں ایسا ہو دو چار جملے بول دیا مرتے مرتے اور اللہ معاف کر دیا تو پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو تھا اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر اللہ فرعون کو معاف کر دیتا تو جبریل کا کون سا نقصان ہو رہا تھا؟ کوئی جبریل کی پاکٹ سے جا رہا تھا کچھ؟ تو مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین جواب دیا۔ مولانا تھالوی نے کہا یہ بغض للہ ہے، اللہ کے لیے جو دشمنی ہے وہ یہی مطلب ہے، یہ بندہ کنٹرول سے باہر ہے۔ حالانکہ صحیح بات ہے کہ اللہ اگر فرعون کو معاف کر دے تو اپنے باپ کا کیا ہے، لیکن جبریل علیہ السلام اس کے منہ میں سمندر سے مٹی ٹھوسے کہ جو تھا جملہ یہ نہیں بول پانا، ورنہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین نے پتا چلا ایک بٹن دبایا کلک ہو گیا سارا، اللہ سیدھے جنت میں چلا جاتا آخری پوری زندگی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ تو یہ بغض للہ ہے جو حضرت عائشہ نے جواب دیا، وہ بغض للہ ہے، کیونکہ نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو یہ نبی کو ہر حال میں بولنا ہی بولنا ہے۔ یہ بات آپ کو ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نبی کے پالیسی میں یہ بات ہوتی ہے کہ نبی غلط بات کو کبھی بھی اگنور نہیں کرتا، لہذا انہوں نے حضرت عائشہ کو ٹوکا۔ رہا حضرت عائشہ کا کہنا، وہ حضرت عائشہ بغض للہ میں بول رہی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کو بد دعا دیتا ہے، لہذا اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے۔ یہ لوگ جب دوسری بات الفاظ کا کھیل کر رہے ہیں، یہ لوگ نبی کے پاس جب آتے ہیں تو صحابہ جب آتے ہیں تو انگریزی عربی میں جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کسی سے مخاطب کرنا ہوتا ہے، بولتے ہیں ایکسکیوز می، بات کرنے کے لیے کبھی کبھی، ایسے عربی میں کہتے ہیں رائنا، آپ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ تو یہ یہودی آتے نا، رائنا کے معنی کیا ہے کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، دیکھیں، اس کو کھینچ کر بولتے رائنا۔ رائنا کے معنی ہمارا چرواہا، یعنی حضور کو بولتے یہ کہنے کے بجائے ہماری طرف دیکھو، یہ بولتے ہمارا چرواہا رائنا۔ اللہ کے رسول نہیں پکڑ پائے کہ یہ غلط معنی لے رہے ہیں، لیکن اوپر تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا، وہاں تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اچھا آپ یہ کیونکہ اللہ کے رسول کو جب تکلیف ہوتی تو اللہ کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دیا کہ ان کو سب کو بولو، اپنے صحابہ کو بھی اور یہ بدماشوں کو بھی بولو کہ کون بھی ہم کو ایکسکیوز می کے لیے رائنا کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا، بولو وقول انظرنا ولا تقولوا رائنا وقول انظرنا، یہ نہیں بولو رائنا کا لفظ ہی چھوڑو، اس میں جو کنفیوز کر رہے ہیں رائنا کہہ کے ہمارا چرواہا مانا لے رہے ہیں، یہ لفظ بولنا ہی نہیں، بولو وقول انظرنا، ہماری طرف دیکھو۔ نظرہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھنا، ہماری طرف دیکھو۔ تو یہ اپنی شرارت اس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو صحابہ کہتے تھے سمینا، اللہ ہم نے سن لیا، اللہ کے رسول واطعنا، اور آپ نے جیسا کہا ہے ہم ویسی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، بولتے سمینا، پھر دھیرے سے بولتے واطعنا، وہ بولتے سمینا واطعنا، سنا اور اطاعت کریں گے، یہ بولتے سمینا زور سے، پھر دھیرے سے بولتے اطعنا، سنا ہے اور مانیں گے نہیں، سنا ہے۔ یہ سب رپورٹنگ جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں ان کو۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں،
یہ اگر جانتے تو جبریل کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف جان لیتے باتیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا رب نے بتایا ہے اپنی طرف سے، لیکن کتنا بتایا ہے اس کا بھی کوئی آدمی چوہدی نہیں کھینچ سکتا کہ اتنا جانتے ہیں، بے شمار جانتے ہیں، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. کبھی کبھی یہ اللہ کا مذاق اڑاتے تھے. قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک آیت ہے نا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچہ کرنے کے اللہ کو کون قرضہ دے گا. تو یہ میٹنگ کی ہے، کہا یار اللہ آج کل جو ہے نا وہ خزانہ ختم ہو گیا ہے. تاکہ کہا قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو قرضہ کون دے گا. اللہ بتاؤ اللہ قرضہ لینے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب اس کا خزانہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے. نبی کے انداز نے جب بات سنی تو نبی کے انداز میں بہت غصہ آیا. حالانکہ اس کے پہلے جو باتیں کرتے تھے تو اتنا حدود صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈمپر ہائی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے کہ پروردگار عالم کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اور اس آیت کا سب جانتے تھے اس کا معنی کیا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے شرارت کرنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، اب اللہ لوگوں سے قرضہ مانگتے پھر رہا ہے. کبھی کبھی قرآن مجید دنیا کی مثال دیتا ہے یا اور چیزوں کی، بڑے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. کبھی مچھر کے بتاتا ہے کہ پوری دنیا کی مثال مچھر کے پر کے برابر ہے. تو یہ لوگ جب سنتے ہیں بولتے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کے علاوہ بڑی بڑی چیزیں نہیں مثال دینے کے لیے، یہ مذاق اڑاتے. اللہ تعالیٰ قرآن نازل کیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ، کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی شرم نہیں. تو تم نہ شرم آتی ہے شرم آئے، ہمیں اس میں کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ مثالیں میں بیان کرتا ہوں، میں جانتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ جو اس نے مثالیں بیان کی ہیں وہ مثال کے ساتھ ساتھ دنیا اتنی ہی ہے اس کی نظر میں. اگر اس نے مچھر کے پر کے برابر کہا ہے تو مچھر کے پر کے برابر ہی اس کے نزدیک کیا ہے؟ دنیا ہے. بہرحال اس طریقے کی بھی جو ہے پلاننگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی بات کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تکے ڈیمانڈ کرتے تھے، مطالبات. اس میں سے ایک کہتے تھے کہ آپ کا برابر دعویٰ ہے کہ جبریل آتے ہیں، اللہ ہے، ایک مرتبہ ہماری بات اللہ سے کرا دو نا، ہم لوگوں کی بات کرا دو، ہم اسی وقت مسلمان ہو جاتے ہیں. لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا، آپ ہی سے کیوں کرتا ہے. نبی کے امتیاز نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں تو بولا نہیں اللہ کو کہ تم سے بات نہیں کرو، اور اللہ ہمارے اور تمہارے مشورے کا محتاج بھی نہیں ہے کہ ہمیں بول دیں کہ اللہ بات کرو تو فوراً تم سے مخاطب ہو جائے. پروردگار عالم ہے، نہیں بات کرتا. پھر انہوں نے کہا کہ چلو بات نہیں کرتا ہے تو کوئی آپ کو ایسی نشانی دے دے کہ ہم کھٹ سے مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. حالانکہ ساری نشانیاں توریت میں لکھی تھیں اور سب اللہ کے رسول سے نشانیاں کیا ہو رہی تھی؟ پہلی ہو رہی تھی. کہتے تھے کہ کوئی نشانی آ جائے، او آیا کوئی آیت نشانی آپ بتا دیں کہ جس سے ہم لوگ مان لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا جواب بڑے تحمل سے دیتے رہتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا کہ اچھا یہ قرآن جو بار بار نازل ہوتا تھوڑا 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 پوری کتاب کی نازل نہیں ہو جائے کہ ہم کو پکڑا دیں کہ یہ دیکھو کتاب نازل ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بہت سی آیتیں نازل فرمائی کہ ایک ساتھ قرآن مجید نہ دینے کی بہت سی مصلحت ہے، جو مصلحت امت کے لیے ہے. یہ تو محض شرارتاً ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کی بڑی مصلحت ہے. بہرحال اللہ کے رسول سے اور بھی بے شک سوالات تھے ان کے. کبھی کہتے تھے چشمہ جاری ہو جائے مدینے میں، اس قسم کی باتیں کرتے تھے. کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے پروپیگنڈے لگاتے تھے. ایک دن ایک وفد آیا اور آ کر کے اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چاہتے ہیں کہ یہودیوں پر کنٹرول ہو جائے اور ہم بادشاہ بن جائیں، یا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے پوجا کی جاتی ہے ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی پوجا کی جائے. آپ کی یہ پلاننگ ہے. قرآن مجید نازل ہوا کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ، کہ کسی انسان کے لیے یہ زبانیں ان کو بتا دو کہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہے اور حکمت کی باتیں اور نبوت دی ہے، ثم یقول للناس، پھر لوگوں سے وہ کہے کہ کونوا عبادا لی، کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤ. ایسا کبھی نہیں کہتا ہوں، یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے. میری تو کسی بات میں بھی ایسی کوئی جھلک بھی نہیں آئی، بلکہ جب کبھی ایسا لوگ محسوس کیا، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسلام میں سجدے کی اجازت ہوتی تو اجازت دی جاتی کہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اسلام میں کسی بھی شخص کے لیے جو ہے وہ سجدے کی اجازت
نہیں ہے. سجدہ چاہے بطور عبادت ہو، سجدہ چاہے بطور احترام ہو، اور سجدہ چاہے بطور عظمت کے ہو، کسی طریقے کا سجدہ جو ہے وہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے اپنی طرف سے کلیئر کیا معاملے کو کہ یہ پروردگار عالم فرما رہا ہے. ایک واقعہ پیش آ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7-8 آدمیوں کو مدینے سے روانہ کیا کہ قریش آج کل شام سے اور مکے سے بڑی تجارت کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے ان کی پلاننگ اسی تجارت کے چکر میں مدینے پر حملہ کر دینا ہے، لہذا مستقل آپ نگرانی کراتے رہتے تھے، جاسوس بھیجتے رہتے تھے. یہ 8 آدمیوں کا قافلہ گیا رجب کے ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الاخر کا مہینہ تھا. رجب کی پہلی تاریخ تھی، جمادی الاخر کی آخری تاریخ تھی. اتفاق سے ان کو قریش کے 3 لوگ ٹکرا گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا تھا کہ آپ جاسوسی کریں، دیکھیں، اور بقیہ نہ لڑائی کا کسی قسم کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا. ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا، ان 3 آدمیوں پر اٹیک کر دیا. اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، قتل ہو گیا، اور 2 کو پکڑ لائے اور اس کا مال بھی لے آئے. وہ اتفاق سے تاریخ رجب کی ہو گئی، حالانکہ بعض لوگ بولتے ہیں نہیں رجب کی تاریخ نہیں تھی. انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول دیکھا، اللہ کے رسول نے سخت ان کو کہا کہ نہ تمہارا یہ مال قبول ہے اور نہ جو ان کو تم نے قیدی بنایا یہ قبول ہے، ان کو فوراً رہا کیا جائے، اور جو تم نے قتل کیا ہے یہ میں نے قطعی، میں نے صرف کہا تھا کہ آپ نگرانی کریں، لیکن آپ نے اتنا بڑا جا کر کے قدم اٹھا دیا. اب یہ واقعہ ہو گیا، ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بلا کر کے سمجھایا. یہودیوں نے کیا کیا کہ اس کو پورا ایشو بنایا. جناب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو 4 مہینے ہمارے پاس ہے جس میں جنگ نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی جنگ کے قائل ہیں. دیکھو انہوں نے رجب کے مہینے میں اٹھا کر کے بندے کو کیا کر دیا، مروا دیا. حالانکہ حضور نے فرمایا کہ میں نے نہ ان کو مارنے کے لیے، لیکن جب سامنے والے کو کوئی بات سننی ہو، بہرحال اس کا بہت بڑا ایشو بنایا. بعض ہسٹورین لکھتے ہیں، اس مسلم ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں اسلام میں ہوئی سب کی وجہ یہی ایک قتل تھا. یعنی یہ اتنا بڑا ایشو بنایا گیا کہ ساری جنگوں کے لیے یہ ایشو ہمیشہ برقرار رہا کہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آدمیوں نے کیا کر دیا ہے، رجب کے مہینے میں قتل کر دیا ہے. تو بہرحال اس قسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے پروپیگنڈے بھی لگائے گئے. اس میں سے سب سے خطرناک جو پروپیگنڈا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی. انشاءاللہ جب وہ اپنے وقت پر آئے گا ہم اس وقت بتائیں گے پوری تفصیل کہ اس میں تہمت کون لگایا، کون لوگ تھے. بہرحال اس میں جو مین جو کی ماسٹر لوگ تھے وہ سارے کے سارے یہودی تھے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا. مولانا مکی ایک بہت مشہور مقرر ہے، حضرت عائشہ پر جب الزام ہوا ایک جواب نقل کر دیتا ہوں آج، پھر انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا جہاں سے تو بات کریں گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم سچ کہہ رہی ہو بقیہ لوگ جھوٹ ہیں. یہ حضرت عائشہ سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا دیکھو عائشہ ایسا ہے کہ تم بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، ہم اس معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیتے ہیں، رب جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے. حضرت عائشہ کو یہ بات لگ گئی کہ کم سے کم بحیثیت شوہر ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ عائشہ تم سچ ہو، ان کو بکنے دو. لیکن اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی، آپ نے اللہ تعالیٰ پر اٹھا کر کے معاملے کو ڈال دیا. خیر لمبی چوڑی بات ہے. پھر اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں سے مشورہ کیا، حضرت علی سے مشورہ کیا، بریرہ سے مشورہ کیا، حضرت اسامہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے مشورہ کیا. حضرت عمر کا جواب نقل کر دیتے ہو، بڑا اچھا ہے، موقع پہ یاد آ گیا. جب حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، ایسا ایسا لوگ الزام لگا رہے ہیں، کیا سچ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کو یہ بات ہمارے کمپیوٹر میں نہیں آتی ہے کہ اللہ آپ ایک طرف تو یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے شادی کا اشارہ رب نے کیا تھا لہذا یہ پیغام آیا. اگر حضرت عائشہ فیوچر میں ایسی عورت ہونے والی تھی تو پروردگار عالم کو شادی کے لیے اشارہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لہذا میرے کمپیوٹر میں یہ بات نہیں آتی ہے. سمجھے نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہرحال اس پر ان لوگوں نے بہت بڑا، اب یہ ایک ایسا الزام ہوتا ہے کہ آدمی دیکھیں دعوت کا کام کرنے والوں کو آپ گھریلو مسائل میں الجھا دے 2 کوڑی کا آدمی ہو جائے گا. اسی لیے کوئی بھی جو دعوت کا کام کرتا ہے اس کو گھر کی طرف سے بڑا سکون ہونا چاہیے.
ایک بہت بڑے محدث ہیں، تو ایک دن حدیث پڑھ رہے تھے اور مسئلہ اس میں سے تلاش کر رہے تھے. کافی مسئلے ان کے سمجھ میں آتے گئے حدیث سے. اتنے میں ایک نوکرانی آئی، آ کر کے بولی کہ بیگم کہہ رہی کہ آج آٹا نہیں ہے گھر میں. تمہیں یہاں مسئلہ نکال رہے نا، اور گھر میں آٹا نہیں ہے کھانے کو. یہ محدث صاحب بیان کر، مجھے نام اس وقت نہیں یاد رہا، بیان کرتے ہیں کہ اس کے ایک جملے نے وہ سارے جو مسئلے ہم نے حدیث سے سوچے تھے سارے کے سارے ختم ہو گئے، کیونکہ ہم گھریلو ٹینشن میں مبتلا ہو گئے. تو کسی بھی دعوت کے کام کرنے والے کو اگر گھریلو ٹینشن میں آپ نے مبتلا کر دیا، اسے مولانا ثانی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو دعوت کا کام حکومت کے ذریعے ہو کہ ایسے علماء کو اور ایسے لوگوں کا انتخاب کیا جائے کہ جن کی ساری اکنامیکل برڈن حکومت کے سر ہو اور وہ ایک دم آزاد ہو کر کے دعوت کا کام کرے. یہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. خیر عربوں میں ہے، بعض اسلامی ممالک میں ہے، وہ ایک الگ بات ہے وہ کس طریقے سے دعوت کا کام کریں، لیکن ایک ڈپارٹمنٹ ان کے پاس رہتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ دعوت کے کرنے والوں کو گھریلو ٹینشن سے دور رہنا چاہیے. اب اللہ کے رسول کی بیوی کے اوپر جس آدمی نے الزام لگایا، اب اندازہ کرے کہ دعوت کا کام کس طریقے سے متاثر ہوا ہوگا. لیکن پروردگار عالم نے مدد کی اور تقریباً 38 سے 39 دن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر کے بتا دیا کہ عائشہ ایک دم بری ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا رہا. یہ زینب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے. کون ہے؟ پھوپھی ذات بہن ہے. ان کی شادی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی تھی. ان میں اور زید میں اور حضرت زینب میں نہیں بنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو شادی ہوئی ہے، کوشش کرو نبھانے کی. بہرحال شادی نہیں نبھی، کیونکہ ان کے بھائی پہلے سے مخالف تھے زینب کے کہ یہ شادی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے مشورہ کہا کہ نہیں آپ شادی کریں. بہرحال شادی ہو گئی، اس کے بعد طلاق ہو گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے کہا کہ یہ تم نے زید کو بیٹا بنایا، یہ اس کی بیوی ہے. عربوں میں دستور ہے کہ جس کو آپ نے بیٹا بنا لیا اس کی بہو سے شادی نہیں کر سکتے ہیں. یہ اسلام میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ بیٹا ہی نہیں بنتا، وہ بہو ہی نہیں، لہذا آپ ان سے شادی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا ہوا کہ یار ان سے شادی کریں گے تو پھر ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو دل میں چھپا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو جائے گا، اللہ اس کو چاہ رہا پروپیگنڈا ہونے دو، آپ کو شادی کرنا ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان پر ہوئی. اور حضرت زینب ہمیشہ فخر کیا کرتی تھی کہ تم سب کی شادی یہاں ہوئی ہے، ہماری شادی عرش پہ ہوئی ہے. بہرحال جب یہ شادی ہو گئی لوگوں نے اٹھا لیا، ایشو بنا دیا. کہا کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ کہ حضرت زینب کو حضور پہلے سے چاہتے تھے، اس وجہ سے سارا چکر چلایا، پہلے ادھر شادی کرایا پھر ادھر. اور دوسرا لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے شادی کرنے کا پلان رکھتے تھے. بہرحال الگ باتیں کی. پروردگار عالم نے بہت کلیئر بات کہی کہ ہم نے یہ شادی اس لیے کرائی تاکہ یہ رسم ٹوٹے کہ متمنا کی لڑکی سے، متمنا کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. اس رسم کو ٹوٹنے کے لیے ہم نے یہ شادی کرائی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی ایک الزام رکھتے تھے کہ یہ رسول جو ہے خدا نخواستہ بڑے ہی کم ایکسپیرینس والے ہیں. ہوتا یہ کہ کبھی جنگ ہوتی 2-4 ادھر مار جاتے، 10-20 ادھر مار جاتے. تو جب 10-20 یہ مار لیتے تو بولتے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیا ہے. اور کہیں 2-4 ادھر کے مر جاتے تو کہتے کہ یہ ان کے ایکسپیرینس نہیں ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے. پروردگار عالم کو یہ بات بہت بری لگی کہ کرتا دھرتا میں ہوں، بیچ میں بندہ ہمارا پسرا ہے، محبوب بندہ کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں، اور بیچ میں اس کو لوگ بدنام کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَإِن تَصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو کوئی برائی لاحق ہو جاتی ہے يَقُولُ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم اگر ایسا نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، فائدہ ہو تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان ہو تو بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہمارے محبوب کی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کے جھوٹے الزام بھی لوگ لگاتے رہے. ایک چیز رہ گئی ہے، 2 چیز، اب ٹائم ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو پورا کروں گا کہ اللہ کے رسول پر جب یہ ساری کرنے کے بعد اب آخری حربہ کیا آیا، وہی جیسے قریش نے کیا تھا کہ آپ ایسا کر دو کہ بندے کو صاف کر دو، معاملہ کنارے ہو جائے. اب یہودیوں نے یہ سازش رچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیسے کیا جائے. اس کے بعد ساری سازشیں انشاءاللہ میں ایک
لگاتار آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پیش کروں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے سازش کی. اور جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت زیادہ سازش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل فرما دی کہ واللہ یعصمک من الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اب حفاظت کرنے والا ہوں، یہ سب کو چھوڑو. حالانکہ پورے مدینے کے ایک آدھی زندگی میں باڈی گارڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مستقل رہے، راتوں میں پہرا دیتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی وقت گزرا اللہ کے رسول کے ساتھ کہ پوری رات صحابی اسلحے سے لیس ہو کر کے پہرا دیتے تھے کہ معلوم نہیں حالات کس وقت کیسے آ جائیں. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچا لے گا، تو حضور نے اسی دن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت آیت نازل رات ہی میں سارے باڈی گارڈ وغیرہ سے کہتے ہیں اب اپنے اپنے جاؤ اور آرام کرو، اب اللہ ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیا، لہٰذا کسی قسم کے گھبرانے کی بات نہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم اس پر گفتگو کریں گے. دو باتیں کریں گے، ایک تو یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے قتل کی سازش کی، اور اس کے بعد جب قتل میں ناکام ہوئے تب انہوں نے کس قسم سے اللہ کے رسول کے ساتھ غداریاں کی اور قریش کے ساتھ مل کر کے دعوت کے کام کو روکنے کے لیے اور دعوت کا تختہ پلٹنے کے لیے انہوں نے کیسی سازش کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.